والليل دجى من وفرته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج 8 نومبر 2022 کو رات میں چاند کو گرہن لگے گا، چاند گرہن ہوگا۔ کبھی سورج گرہن ہوتا ہے، سورج کو گرہن لگتا ہے، کبھی چاند گرہن ہوتا ہے۔ سورج اور چاند کو گرہن کیوں لگتا ہے؟ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جیسے انسان اور دوسری مخلوقات اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، ویسے ہی سورج چاند بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنی قدرت اور پاور کو ظاہر کرنے اور جتلانے کے لیے سورج اور چاند جیسی عظیم مخلوق کو بھی گرہن لگاتا رہتا ہے، تاکہ لوگوں کو، انسانوں کو اللہ کی طاقت اور اس کی پاور سمجھ میں آ جائے، وہ کتنا پاورفل ہے کہ وہ سورج کو بھی گرہن لگا کر کے اس کو آزمائش کی بھٹی سے گزارتا ہے، اور چاند پر گرہن لگا کر کے اس کی چاندنی کو دھیمی کر دیتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے یہ کرشمہ اور یہ نظارہ دکھاتا رہتا ہے۔ سورج اور چاند کو گرہن لگے تو کیا کریں؟ سورج اور چاند کو گرہن لگیں تو کیا نہ کریں؟ سورج اور چاند کو گرہن لگے تو کچھ کاٹیں نہ، اگر کاٹیں گے تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ سورج اور چاند کو گرہن لگے تو پریگننٹ حاملہ عورت چھری ہاتھ میں نہ لے۔ سورج یا چاند کو گرہن لگے تو پریگننٹ عورت ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھ نہ جائے، چلتی پھرتی رہے۔ سورج یا چاند کو گرہن لگے تو کھانا پینا بند کر دیں، کچھ کھائیں پیئیں نہ۔ سورج اور چاند کو گرہن لگتے وقت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ سورج یا چاند کو گرہن لگتے وقت گھر کی چھت پر نہ جائیں۔ یہ ساری باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہمارے معاشرے اور سماج میں یہ چلی ہوئی ہیں۔ خاص طور پر حاملہ عورت، پریگننٹ عورت کو ان باتوں کا ایسا مکلف بنایا جاتا ہے جیسے کہ قرآن اور حدیث میں ان باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے، آپ کا حمل ضائع ہو جائے گا، آپ کی پریگننسی خراب ہو جائے گی، آپ کے لیے مسائل اور مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی۔ جبکہ میرے دوستو حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں کا قرآن اور سنت سے، احادیث سے، دین سے اور اسلام سے کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ سورج اور چاند کے گرہن کے وقت حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان باتوں کی احتیاط کرنے کا حکم دیا ہی نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتیں سورج اور چاند کے وقت کے گرہن کے وقت ہمیں سکھلائی ہیں، وہ کام ہمیں کرنے چاہیے۔ باقی یہ سب بے بنیاد اغلاط العوام، لوگوں میں غلط چلی چلائی باتیں ہیں، ان کو دین سمجھ کر کے چھوڑنا یا ان پر عمل کرنا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے۔ حضور نے سورج گرہن کے وقت صلاۃ الکسوف، سورج گرہن کی نماز سکھائی، اور صلاۃ الخسوف، چاند گرہن کی نماز سکھائی۔ حضور نے فرمایا کہ جب چاند کو گرہن لگے تو 2 رکعت نماز صلاۃ الخسوف پڑھو، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ نارمل وہی ہے جیسے کہ نفل نماز پڑھی جاتی ہے، سیم ویسے ہی 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اللہ سے خیر عافیت کی، بھلائی کی، اپنی گناہوں کی مغفرت کی دعا کرو۔ اور دوسرا عمل حضور نے خصوصیت کے ساتھ اس وقت کرنے کا یہ بتلایا کہ دعاؤں کا اہتمام زیادہ کرو۔ تیسرا عمل حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرو، تلاوت کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے۔ چوتھا عمل آپ نے بتایا کہ عذاب قبر سے اس وقت میں اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سے حفظ و امان مانگو عذاب قبر سے۔ 5واں عمل آپ نے بتلایا استغفار کثرت سے پڑھو، اور 6ٹھی بات آپ نے بتلائی کہ ایسے وقت میں صدقہ خیرات وغیرہ کا اہتمام کرو۔ یہ 6 باتیں پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں کرنے کی ہیں،
باقی اس کے علاوہ جو بھی تصورات اور باتیں لوگوں میں، عوام میں، عورتوں میں، پرانے زمانے کی خاص طور پر عورتوں میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ تمام بے بنیاد ہیں۔ ان کو دل اور دماغ سے نکال کر کے نارمل آپ اپنی اس وقت کو گزاریں۔ باہر جانے کی ضرورت ہے تو جائیں، چھت پہ جانے کی ضرورت ہے تو جائیں، اور ایسے ہی آپ کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھا جائیں، چلنے کی ضرورت ہے تو پھر چلیں پھریں، کچھ کاٹنے کی ضرورت ہے تو کاٹ سکتے ہیں، کاٹنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے ان غلط باتوں کو اپنی دماغ کی میموری سے ڈیلیٹ کر کے یہ صحیح 6 باتیں فیڈ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔